یہی بات ہے کہ رب خوف رکھنے والی چیز نہیں ہے، رب تو امید رکھنے والی چیز ہے، خوشی والی چیز ہے. ہاں، رکھ اپنے نفس سے خوف، کیونکہ اس کا غضب تو اس کی رحمت پہ سبقت لے جا چکا ہے. اس کے رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جا چکی ہے. غضب وہ صبور ہے، وہ عفو ہے، وہ کریم ہے. اور کریم وہ ہوتا ہے جو فتح پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. تو تجھے اس سے تو خوف رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو امید رکھ، تو اس سے خوف رکھ جو یہ تیرے ساتھ بدماش لگا ہوا ہے، یہ کہیں تجھے ادھر ادھر نہ کر دے. یہ سمدیت کی جو تجلی کا ظہور ہے کیا ہر ولی پر ہوتا ہے؟ اور یہ جو مجازیم ہیں ان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے کیا یہ سمدیت کی تجلی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے؟ مجازی اور صاحب سلوک دونوں پہ مقام سلیم سمدیت کی تجلی ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ سمدیت کا تعلق توحید سے ہے اور یہ ہمیشہ رہتی ہے. مگر ان کی حالت اور ارادوں سے ان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. سمد کی تجلی کسی کے ارادے سے قوت جازمہ جس میں بڑھ جائے، جس کے ارادے میں، اس کو قبول کر لیتی ہے. اور جس کے ارادے میں قوت جاذبیت نہ ہو، زیادہ ایک حد تک ہو، تو اس کو سالک رکھتی ہے. اور جس کو سالک رکھتی ہے اس کو خلق کے کام میں لگا دیتی ہے، اور جس کو مذوب کرتی ہے اس کو اپنے میں لگا لیتی ہے، کیونکہ اس پہ گناہ کی تجلی ساتھ میں ہو جاتی ہے، اور اس پہ ہادی کی تجلی ہو جاتی ہے. اگر اس پہ ہادی کی تجلی ہو تو کوئی اس کو نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے. اور اس پہ ہادی کی تجلی اس لیے کرتا ہے سالک پر کہ یہ لوگوں کو راہ دکھائے. ہدایت کی تجلی بڑی خطرناک تجلی ہے. یہ اس میں گمراہی اور ہدایت میں ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے بس. یہ ہمیشہ امتحان میں ہوتا ہے جو ہادی ہے. ہادی ہے. کیوں کہ اس کی حفاظت وہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو نبی کی حفاظت کرتا ہے اپنے. اس نے تو خود لی ہے نا ذمہ داری یہ. اب جب اس نے خود یہ ذمہ داری لی ہے ہدایت کی، اور یہ لوگوں کو پر راستے پہ لا رہا ہے، لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، تو کہیں خود گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک جائے. یہ ایک لکیر ہے بس، اور اس کے بھٹکنے میں دیر بھی نہیں لگتی. کسی نے اس کی تعریف کری، اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، جان چھوٹی. کسی نے اس کی برائی کری اور حسد پیدا ہوا تو جان چھوٹی. تو یہ تو پل صراط پر کھڑا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ تعریف وہ کر رہا ہے جس کو اس کی الف بے بھی نہیں پتا، اور برائی اور اعتراض وہ کر رہا ہے جس کو اس کی الف بے نہیں پتا. آئی نا سمجھ بات. اب دونوں جو تعریف کر رہا ہے اور جو اعتراض کر رہا ہے، دونوں لا علم ہے. اگر وہ کسی بھی طرف ہو گیا تو وہ اس کا پیر پھسل گیا. اسی لیے کہا ہے کہ دوستی بھی کر اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کر اللہ کے لیے. سبحان میں تو جو مجذوب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا قصدن ہوتے ہیں، اپنے ارادے سے ہوتے ہیں؟ نہیں آپ نے فرمایا نا کہ وہ رک جاتا ہے. نہیں، اپنے ارادے سے نہیں. تجلیات کا جب غلبہ ہوتا ہے جی، اور وہ جاذبہ. ہاں، اور ان کا خیال اور ارادہ تجلیات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، صحیح. اور وہ اس کو زیادہ جذب کرنے جذب لگتے ہیں، تو مجذوب ہو جاتے ہیں. کیونکہ عقل جو ہے اس وقت معطل ہو جاتی ہے، محجوب ہو جاتی ہے. اور وہ کب تک محجوب رہتی ہے؟ اس کی پوری زندگی محجوب رہتی ہے، کوئی عرصے کے بعد پھر عقل عود کرتی ہے. صحیح.
غلبہ کرتی ہے تو وہ قوت جاذبہ سے نکل جاتا ہے باہر. سالک پر جذبہ غلبہ نہیں ہوتا. اور بعض سالک ایسے ہوتے ہیں جو مضبوط سالک ہوتے ہیں، کبھی ان پہ غلبہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، کبھی غلبہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. صحیح. اور کچھ کا غلبہ مائنر سا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، ہلکا سا، جس کو حالت سکر کہتے ہیں، جو کبھی کبھی اود کرتا ہے. صحیح. وہ پھر اس کی وہ منزل پوری ہو جاتی ہے. وہ منزل پوری ہو جاتی ہے. وہ مقام بڑا اعلیٰ درجے کا ہے ویسے، کبھی کبھی جو اود کرتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ جب اود کرنے والا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور باقی ہدایت کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور احادیث میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جو صرف میں اور میرے رب جانتے ہیں، اس کیفیت کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. وہ غلبہ ہے کہ اس غلبے کا ذل مضبوط سالک کو حاصل ہوتا ہے. سبحان. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو عائشہ کون؟ کون؟ یہ بات اس کیفیت میں اس کیفیت میں ہے، وہ بات کمال کیفیت ہے اس کو پھر. لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، ہر وقت صادق نہیں ہوتی، نہ قائم ہوتی ہے. وہ نکل جاتی ہے، لیکن بعض مجازب پر وہ غلبہ کر جاتی ہے اور وہ اس میں قیام کر لیتے ہیں. جب اس میں وہ قیام کر لیتے ہیں اور ان پہ غلبہ کر جاتی ہے تو وہ ایک عرصے تک پھر بنا رہتا ہے معاملہ ان کا، ایک عرصے تک اسی حالت میں رہتے ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن وہ جب تک رہیں، چاہے ساری عمر رہے، وہ کمال ہوتا ہے. لیکن ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اس پر بڑی اعلیٰ حالت ہوتی ہے. اس کیفیت کا فائدہ مخلوق کو حاصل ہوتا نہیں، ہے؟ بالکل نہیں. تو مخلوق جو ان کے پیچھے لگ رہے تھے غلط ہے. بالکل وہ ان کا فائدہ مخلوق کو حاصل نہیں ہونا، بس ان کی ذات مخلوق کے لیے بابرکت ہوتی ہے سبحان اللہ. اچھا بابرکت. اور ان کی ذات ان کے مخلوق کے لیے فضیلت والی ہوتی ہے. وہ اللہ کا ایک راز ان کے درمیان ہوتا ہے. اور وہ کھلا سپاہی ہوتا ہے اللہ کا، آزاد. آزاد سبحان سپاہی. اللہ. آزاد ہے. پہچانا جاتا ہے یہ اللہ کا سپاہی ہے. واہ. اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے لوگوں کی منتیں، مرادیں، مقاصد پورے ہوتے ہیں، خلق کی حاجت روائی ہوتی ہے. اور انہیں مجازب جہاں ہوتے ہیں وہاں خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اس کے دوست ہوتے ہیں وہاں وہ عذاب نہیں لاتا، بے شک. سبحان. وہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جہاں وہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے وہاں ہر چیز سبحان اس سے سیراب ہوتی ہے. تو وہ تو بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، آپ کی زندگی میں ہمیں بھی مجازب سے ملاقات کس طرح ہوئی ہے؟ کیا تقریباً 3-4 مجازب سے رہی ہے، ملاقات ہوئی ہے. اور وہ بھی ایسے نہیں ہوئی، باقاعدہ بھیجا گیا کہ بھئی اس سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو. اور واقعی وہ اپنی حالتوں میں نہیں تھے، لوگ ان سے دور رہتے تھے، لیکن بڑے کمال لوگ تھے. ایک تو ہمارے چچائی پیر تھے مظلوم، کبھی وہ مظلوم ہوتے تھے، کبھی ان کی حالت صحیح ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں اپنے معاملے میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں راز نہیں دیتے. بالکل.
मैं वो महकश हूँ ना मस्ती में कहूँ राज कभी, मैं वो महकश हूँ ना मस्ती में कहूँ राज कभी, लाख कुल कुल कहे शीशे से निकलती हुई शराब। ओए ओए ओए, अपना राज नहीं कहते हो। वो जब उलटती है कुल 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 आवाज आती है ना कि कह दे कुछ, वो कहता है मैं वो महकश हूँ, नहीं कहूंगा कभी मस्ती में राज। बल्ले मस्ती में हूँ, राज नहीं कहते। हाँ, कहता है कि कदम उठ सकता नहीं मर्जी जाना के खिलाफ, कदम उठ सकता नहीं मर्जी जाना के खिलाफ, और होश की पूछो तो मुझे होश नहीं। तो वो ऐसे लोग होते बड़े पक्के, उनसे कभी गलती सरजद नहीं होती, सादिक नहीं होती, और वो अपनी हालत ऐसी रखते हैं कि भाई शरीयत का कलम उड़ जाए। हज़रत मूसा के बारे में, औरतों जैसे कपड़े पहने मूसा साहब, अच्छा उससे ये मैं मजाजीब बता के रहा था पास ना। भेजने का मकसद क्या होता है, क्या उसूल क्या होता है उनके पास जब भेजा जाए? असल में उनके पास बिल्कुल खालिस माल होता है। ऐसे समझना जो बगैर किसी आलूदगी के होता है, सुभान अल्लाह। पेवर बिल्कुल और देते अपनी मर्जी से होंगे। देते अपनी मर्जी से जितना दें। वाह भाई वाह। अब वो एक अलग बात है, आपका जो तजर्बा रहा भी है, नहीं बहुत मेहरबान लोग होते हैं। वाह एक बात है, मजाजी को मैंने बहुत मेहरबान देखा, अहले सलूक से ज्यादा मेहरबान होते हैं, अल्लाह अकबर। इसलिए कि वो तुम्हारी खता को खता नहीं समझते और ये पकड़ लेते हैं तुम्हें खता पे। वो दरगुजर करते हैं खता को, वो कहते हैं कि खता तो कराई गई होगी, इसने खता की है, हम इसको अता करें। सुभान अल्लाह। वो खता पे अता करते हैं, तो वो तो रब की तजल्ली होती है ना, अफू की। अफू। तो उनकी नजर ही उसकी हर तजल्ली पर होती है, सुभान। जब तो मजलूम होते हैं। उन पे गलबा इसीलिए होता है कि उसकी हर तजल्ली पर उनकी नजर होती है और वो उनसे सादिर होती रहती है वक्तन वक्तन। दौरान और जज चूंकि अहले सालिक पे हिदायत की तजल्ली होती है तो ये उस पे अड़े होते हैं, लिहाजा जजा और सजा कायम रखते हैं। सही। ये जिस कैफियत में है वो अपनी कैफियत पे चलेंगे, वो जिस कैफियत में वो अपनी कैफियत पे चलेंगे। हाँ, तो ये बात है, लेकिन बड़े करीम लोग होते हैं ये मजाजी लोग। और बड़े सबसे बड़ी बात इनकी पता है क्या होती है, ये बेइल्म नहीं होते, ये इल्म के कमाल पर पहुंचकर इल्म को तर्क करते हैं। सुभान। वाह 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 वाह। बड़ी बात। क्या बात। ये आम लोग नहीं होते। इसकी मिसाल अक्सर मियां बाबा जलाल की आप फरमाते हैं। हाँ। बड़े शेखुल हदीस थे। शेखुल हदीस। हाँ, 7,000 के करीब में ऐसा फरमाते थे कि 7,000 हदीस से अरबी मतन के साथ इनको याद है। और कोई हदीस आप उनके सामने पढ़ो, फट बोलते थे फला जगह पर है, फला सफे पर है, और फिर उसका पूरा वाकया बयान करते थे मतन के साथ कि ये क्यों हुई थी। मजलूब की मतलब उम्र, बाद नो उम्र के बारे में भी आता है कि वो मजलूब होते हैं, किस तरह क्या कुछ कम उम्र के भी मतलब मजलूब के लिए कोई उम्र जैसे वो छोटे देखें, कुछ वहबी होते हैं, कुछ कसबी होते हैं। जो वहबी होते हैं वो माँ के पेट से मजलूब होते हैं, और कसबी जो होते हैं वो अपना कसब करके मजलूबियत में जाते हैं। क्या मजलूब तरीके रोहनत की मजलूब तय करवा सकते हैं? वो तो ऐसे करा सकते हैं कि सालिक ऐसे नहीं करा अभी सकता। तो जवाब दिया मैंने।
وہ عطا کرتے ہیں, وہ خالص ماں ملتا ہے. وہ تو ایک لمحے بھر میں جیسے ادھر کھڑا کر دیتے. وہ جیسے کہ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے شیخ سے کہا, حضرت شاہ عنایت سے, آپ سالک مذہب سالک تھے, آپ شاہ سے عنایت. کبھی غلبہ ہوتا تھا شاہ عنایت کو اور کبھی آپ صحیح ہوتے تھے. تو آپ کھیت میں کام کر رہے تھے, تو آپ آئے, آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا نہیں بولے کیا میں آیا, کیا مرشد رب نو پانے آیا. وہ کہنے لگے رب نو کی پانا, ادھر پٹ نہ ہوتے ادھر لانا. اتنی دیر میں واصل کر دیا. اللہ وہ غلبہ تھا اس وقت, جو کا ہو گیا. ہاں جو کیا ہو گیا. تو حقیقت مذہب کے آگے یہی بات ہے کہ وہ ادھر نکالے گا ادھر لگا دے گا, بس اتنی دیر کا کام ہوتا ہے اس کا. یہ سالی کا لگاتا لمبے لمبے کہ میں چل مجاہدے کر دوں. یہ بابا جلال کا فرما رہے فرما رہے تھے آپ جی. ہاں وہ بھی ایسے تھے کہ بڑی کمال ہستی تھی. میں پھر آپ سے اتنی سخت ریاضت کیوں کروائی انہوں نے, جلال بابا یا دوسرے جو بھی تھے؟ وہ فرماتے تھے کہنے کے میاں راستے سے گزارنا, مشقت کرانا, راستے سے گزارنا ہے. اور راستے سے گزارنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی کل کسی کو گزار سکو, ورنہ تم سبحان. کیا کرو گے. آئی نا سمجھ میں بات؟ جی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو گے تو تمہیں معلوم ہوں گے یہ اتنے اسٹیپ ہیں, صحیح. اور ہم تمہیں ہاتھ پکڑے وہاں کھڑا کر دیں, تمہیں بیچ کا پتہ ہی نہیں کیا ہوا. کیا ہوا, خود تو کامیاب ہو جاؤ گے, پیچھے والوں کا نہیں کر سکے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی, کہنے کہ یہ بتاؤ کہ محبت کے راستے سے جانا چاہتے ہو یا ریاضت کے. آپ سے کہا. ہاں اب مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا بات کری جائے ان سے. صحیح. میں نے کہا جو آسان ہو. سبحان اللہ. کہنے کہ پھر ریاضت کا ہے. ریاضت آسان ہے. ہاں کہنے کہ محبت یہ مشکل ہے. آزاد ہے, آسان ہے پھر. اور میں نے کہا محبت کا, کہنے کہ بس اچھا ہوا تو اس میں نہیں پڑا. کیا بات. میں نے کہا کیوں, کہنے کہ اگر اس کا غلبہ ہوتا تو پتنی کپڑے بھی رہتے نہ رہتے پھر باقی. ابھی یہ پہن کے تو پھرے گا کم سے کم, کیونکہ محبت تو عقل پہ غلبہ کرتی ہے, اور کہاں تک کر جائے کچھ پتہ نہیں. کبھی تو پہلے چمڑی بھی نہیں رہتی, کپڑے تو الگ بات ہے. ہاں تو میں نے کہا اگر یہ بتاؤ, اگر وہ بھی کرتے تو کوئی وظیفہ ہوتا اس کا کیا. تو کہنے لگے نہیں, اس میں کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی, توجہ کی ہوتی ہے خالی, اور اگر وظیفہ کرنا ہے تو جا کے کر لے. صحیح. میں نے کہا بتاؤ. واہ. اب ریاضت کا ہی جب سلسلہ شروع کرنا ہے تو پھر یہیں سے شروع کریں. تو کہنے لگے اچھا ایک شعر ہے وہ پڑھیو وہاں جا کے. میں نے کہا اچھا بتاؤ. تو شعر کیا تھا ان کا, سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ یہ کہنا ہے, شعر یہ پڑھنا ہے کہ سرمت سا ایک میں رند بنوں, تبریز کی مانند کھال کھینچے, منصور کی طرح سولی پہ چڑھا, مجنو کی طرح رسوا کر دے. بس یہی پڑھنا ہے بولے. اور نماز میں کوئی دعا نہیں مانگنی, بھئی یہی دعا کرنی ہے خالی. میں نے کہا اچھا, میں نے رٹ لیا, یاد کر لیا, میں نے کہا چلو پڑھوں گا. اتفاق سے ملاقات ہمارے پیر بھائی سے ہو گئی. وہ ہمارے استاد بھی تھے عرفان میاں, اور پیر بھائی بھی تھے, خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے خلیفہ تھے یہ. مجھ سے کہنے لگے بھائی کہاں کی تیاری کر رہا ہے. ارے میں نے کہا انہوں نے بابا صاحب نے جو ہے نا وہ آج ذکر دیا ہے.
کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا وہ شعر ہے. کہنے لگے کون سا شعر؟ میں نے ان کو سنایا. وہ کہنے لگے پہلے جا کے میرے ساتھ پتہ کر. سبحان پہلے بھی ایک کو دیا تھا وہ کور میں. جا اب تو اپنا کام کر. میں نے بولا اچھا. میں ڈر گیا. میں وہاں گیا. میں نے کہا میاں کہ کیا ہوا اتنا حوالہ کیوں ہوا ہے تو؟ ارے میں نے کہا انہوں نے یہ کسی کو بتایا کیسا خطرناک بتا دیا. یہ تو ڈرا رہے ہیں مجھے. کہنے لگے کیا میں نے بتایا ایسا؟ خاموش ہو گئے. کہنے لگے مجھے لگتا ہے تجھے کہیں اپنے جیسا نہ کرتے. آئی سمجھ میں بات. تو اس کی زیادہ باتوں پہ توجہ مت کرا کر. اچھا میاں نے فرمایا. ہاں خواجہ منظور ہیں. ہاں. میں نے کہا اس کا کیا کروں؟ کہنے لگے تو نے وعدہ کیا ہے پورا اور اس نے تجھے دیا ہے تو جا کر اس کو باقی میں دیکھ رہا ہوں. میں نے بولا اللہ خیر کرے ہو. باقی میں نے کر لیا لیکن جو اس کی حالت ہوئی اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے. پھر تقریباً 5 سال بڑے خطرناک گزارے. کتنا عرصہ کیا؟ ارے صرف 40 دن کیا تھا. اللہ. تو 5 سال تک یہ عالم تھا کہ نہ پیر میں جوتی نہ سر پہ ٹوپی نہ تن پہ کپڑے. بس پھر بڑی وقت گزارا وہ ایک. یہ محبت کے رستے. ہاں تو میں نے کہا تم نے تو دونوں پہ لگا دیا مجھے لگتا ہے. ریاست محبت دو. ہاں بات تو ایک ہی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان مش. تو کہنے لگے نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اب چونکہ ہم اکثر ان سے سوال کرتے رہتے تھے وہ جواب دیتے رہتے تھے اور کسی نہ کسی سوال میں ہم پھنس جاتے تھے اور پھر بھگتنا پڑتا تھا اس کو. ایک دن میں ان سے کہنے لگا میں نے کہا یہ بتاؤ. کیا؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں لوگ کائنات کو چلانے والے فرشتے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی قوت کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ہاں ہاں کہنے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. اللہ. میں نے کہا اچھا کہاں ہے وہ؟ دیکھے گا جا فلاں جگہ مل لے جا کے. اللہ. اب ایسی جگہ بتائی مجھے جنگل. میں نے کہا وہاں مل جائے گا. وہ کہہ لیں گے ہاں جا ملے گا تجھے. میں گیا تو میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھو دیکھتے پتھر مارا. ارے میں نے کہا یہ تو پتھر مارتا ہے. سبحان اللہ. میں آگے نہیں گیا. میں نے بولا مجھے بابا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ بھاگ یہاں سے. کیا دیکھے گا؟ ارے میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں تو صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا. تو کہنے لگے تو کون ہے؟ اچھا خود ہی کہنے لگے. پھر کہنے لگے تو کون ہے؟ اچھا میں ذات کا ٹھاکر ہوں برہمن ہوں. مسلمان ہوں. مسلمان تیرا میرے چوکے میں کیا کام؟ اوئے ہوئے. پتھر مارا انہوں نے دیکھ کے. میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے. وہاں سے نکلے یہاں آئے. ہاں اب میں نے جاؤں نہیں جاؤں. پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. میں تھوڑا سا آگے بڑھا کچھ نہیں ریئیکٹ کیا. میں جا کے قریب کھڑا ہو گیا کوئی ریئیکٹ نہیں کرا. وہ بیٹھے رہے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا. پھر کہہ لے کون ہے تو؟ میں ذات کا ٹھاکر. خود ہی بولا. ارے میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے ان کو. تو کون ہے برہمن؟ تو کون ہے؟ میں مسلمان. چاپ تیرا میرے چوکے میں کیا کام؟ اٹھا کے پتھر مارے. اچھا یہ شعر بولتے تھے. ہاں. ارے میں نے کہا بھائی کہاں پھنس گیا میں. کیا ہے یہ؟ مجھے کہنے لگے
میرے سر پہ کیوں کھڑا ہوا ہے, بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اب ایسے بیٹھے نا, ہل رہے تھے. اچھا میں اکڑو بیٹھ گیا, تو وہ ایسے آلتی بالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے, ریٹ مٹ پہ ایسے ہل رہے تھے. مجھ سے کہہ رہے ہلو ہلو ہلو. ارے میں نے کہا کیا ہلوں, میں سمجھا جانے کے لیے کہہ رہے. میں اٹھا جانے کے لیے کہنا ہے بیٹھ, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا تم کہہ رہے تھے ہلو, نہیں نہیں ایسے میری طرح ہل. اور مجھے کچھ 6 گھنٹے ہلایا انہوں نے بٹھا کے. اللہ میں نے بولا تم نے مجھے 6 گھنٹے ہو گئے بٹھا ہلاتے ہلاتے, تو دیکھے گا نہیں ہلتے کیسے. اللہ. اور تو میں نے کہا یہ ہل کے دیکھیں گے کیا, ساری ہڈیاں ہل گئی میری. تو کہہ رہا کچھ نہیں کچھ نہیں, تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا, باتیں کرتے ہو, ہلو بس ہلتے رہو. ارے میں نے کہا یار نہ نماز کے نہ روزے کے ہلنے کے رہ گئے. اچھا. اب یہ میں دل میں سوچ رہا ہوں, تو کہہ رہے تیری کون سی نماز قبول ہوتی ہے بھائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور تو نے روزہ کون سا رکھا آج تک. اوئے ہوئے. میں نے بولا میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا بابا. ہاں مجھے پتا میرے سے بول رہا ہے, بس ہلتا رہے. بھائی توبہ توبہ, 6-7 گھنٹے لگا دیے انہوں نے ایسے ہی. میں نے کہا بابا میں تو تھک گیا. اگر بولے ابھی تھک گیا رکے گا تو ساری کائنات نہیں رکتی, اللہ. ہلتا رہے. اور میں نے بولا کوئی میں چلا رہا ہوں, میں ہلاؤں. میں تو سیدھا آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا, میرا مجھ سے نہیں گیا رہا. آئی تو میں تھک گیا ہوں. پھر میری طرف دیکھنے لگے, کہنے لگے اچھا چلو پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. یہاں تو کوئی نہیں, پانی کون لائے گا, پیاس بہت لگ رہی تھی مجھے. تو میں نے اب میں دیکھوں تو ادھر کوئی بھی نہیں. پھر میں نے ایسے پلٹ کر دیکھا تو ایک جگ اور ایک گلاس رکھا ہوا. اللہ اکبر. پیو 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 پیو. اب بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن روٹی کے قابل تم ہو نہیں, صرف پانی کے ساتھ تم نے دے دیا. اچھا یہ انہوں نے کہا. ہاں. ارے میں نے کہا بھائی سب خیرات میں ہی دے دو. ہاں روٹی نکال کے میرے ہاتھ میں دی, گرم روٹی بالکل, یہ لو کھاؤ. کیا میرے پیچھے مصیبت لگا دی, اور روٹی اور پانی بھی کھلاؤں. خود ہی خود بول رہے ہیں. ہاں مجھے اپنے ساتھ انہوں نے تقریباً کو 13-14 دن رکھا. میں ان کے ساتھ رہا, کھانا دیتے تھے ایک ٹائم. اچھا 24 گھنٹے میں. ہاں کہہ رہے ایک ٹائم دوں گا. سوتے تھے آپ؟ ہیں سوتے تھے؟ بس بیٹھے بیٹھے سو جاؤ, لیٹنا نہیں, لیٹ نہیں سکتے. اچھا وہ تو سوتے نہیں, تو ہلتے رہتے بیٹھے ہوئے بس, خالی ان کا کام ہی یہی ہو, ہلنے بیٹھے ہوئے. ارے میں نے کہا یار تم تھکتے نہیں ہو. کہہ رہے عادت پڑ گئی عادت. میں نے کہا اچھا. لیکن میں نے وہ حالات دیکھے ان کے, وہ حالات دیکھے ان کے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, کبھی وہ درخت کے نیچے ہوتے تھے, کبھی ریت پہ ہوتے تھے, کبھی کہیں ہوتے تھے. رات کو وہ درخت کے نیچے آ جاتے تھے, اور دن میں دھوم میں بیٹھے ہوتے تھے. رات میں درخت کے نیچے آن کے بیٹھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کہ اب تو درخت سے چلا جا, باہر جا. میں نے کہا کیوں کہا نہیں باہر جا, دور جا. ان جو درخت کی حدود ہے اس سے. ہاں اس سے باہر جا. میں باہر چلا جاتا تھا. اب وہ بند, آنکھیں میچی میں اور ہل رہے ہیں بس. مجھے ایسی ایک دن میری آنکھ لگ گئی, میرے خیال 3را دن تھا شاید, میرے کو 2 یا 3 دن تھا. پڑھتے پڑھتے میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا ایسے ہی, میں بھی آنکھ لگ گئی میری. ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر پتے سے جیسے نور ٹپک رہا ہے. سبحان اللہ. اور قطرہ گرتا ہے آدمی بنتا ہے, قطرہ گرتا ہے آدمی بنتا ہے. اللہ. میں نے بولا یار یہ کیا ہے, یہ کون سا ذکر ہے. تو کہنے لگے, بعد میں نے صبح کو ان سے کہا, میں نے کہا میاں رات کو میں نے خواب دیکھا. کہنے لگے کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ یہ کہ پتہ سے آدمی گر رہے ہیں. اللہ.
کیا بیان کرے آپ. میں نے بولا ہاں. چپ ہو جا, تیرا دماغ ہو گیا خراب, پتہ نہیں کیا کیا, تیرا پیٹ صحیح نہیں رہتا تو ایک ٹائم بھی روٹی نہیں دینی چاہیے. اللہ اللہ روٹی میں لگانا چاہ رہے تھے. ہاں کہہ رہے تجھے ایک ٹائم بھی روٹی نہیں چاہیے, تیرا پیٹ خراب ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے. کیا میں نے بولا یار عجیب بات ہے, یہ کیا بات ہوئی. پھر ایک دوسرے دن رات کو میں نے کیا دیکھا, بہت سارے لوگ آئے. تو میں نے بولا یار رات کو آدمیوں کا کیا کام ہے. اچھا انسان آیا نہیں. ہاں کافی لوگ آئے رات کو, اور سب بادشاہ لوگ, داڑھی واڑی ان کے, اور دو چار اس میں ایسے جیسے کہ بڑی بڑی مونچھیں ان کی, اور جیسے کہ کوئی وڈیرے ٹائپ کے. اب وہ ایک سے کہہ رہا ہے تیرے کو فلاں کام تھا تیرا, تو کیا ہوا, اس کو کیا کرا تو نے. صحیح. کوئی دنیاوی کام نہیں. دینی ڈیوٹی. ہاں مجھے خیال آیا, میں نے کہا یہ رجال غیب سے ہیں سارے یہ, اور یہ ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اللہ. پھر صبح کو میں نے ان سے پوچھا, میں رات کو ان سے بات نہیں کروں, منع کر رکھا تھا سختی سے, رات کو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا. پوری رات یعنی کوئی بات. صبح کو دوسرے دن پھر میں نے ان سے پوچھا, بولا, میں نے کہا میاں, کہنے لگے ہاں, بہت سارے آدمی آئے تھے رات کو, بہت سارے آئے تھے. سبحان اللہ, خود ہی بتا رہے خود ہی. میں نے بولا ہاں بہت سارے تھے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے تجھے بہت پریشانی رہتی ہے, تو زیادہ پریشان تھا. میں نے بولا, میں نے کہا ارے میرے رشتے دار تھے, اللہ. ملنے آ گئے, بہت دنوں سے دیکھا نہیں تھا. تجھے پریشانی میرے رشتے داروں سے بھی ہے. اللہ. یار میری کب جان چھوٹے گی. چلے جلدی چھوٹے گی, جلدی چھوٹے گی. میں نے بولا کیا ہو گیا. کہہ رہے تیرا دماغ, تیری زبان, تیرا دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتے, سب الگ الگ ہوتے, ان کو ایک جگہ کر. میں نے کہا کیسے ہوگا. کہنے دیکھ, یہ تیرا دماغ, یہ تیری زبان, یہ تیرا دل, لے ایک ہو گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد مجھے کوئی خیالوں کے ساتھ نہیں آیا, جو کچھ ہوتا رہتا تھا بس. پھر واقعی بہت کچھ دیکھا ہوگا میں. ایک دن میں ان سے بولنے لگا, میں نے کہا میاں تمہاری عمر کتنی ہو گئی. 2 سال یا 2.5 سال. 2.5 سال. اللہ. 2.5 سال. اب میں چپ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ پتنی باقی بتا رہی ہے گزر. صحیح. کہنے کا ہاں تو عمر پوچھ رہا ہے نا, کتنی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے تو عمر ہی پوچھی تھی. اچھا وہ پہلے والی یا بعد والی. اوئے اوئے اوئے. میں نے کہا تم نے کون سی بتائی ہے. کہہ رہے یہ تو خود سمجھ لے. پھر انہوں نے مجھے ایک سبق دیا تھا. 3 دن وہاں میں نے کرا, اس کو ان کا دیا. 3 دن انہوں نے کرایا اس واقعے کے بعد. صحیح. پھر انہوں نے سبق دیا 3 دن, وہ کرایا, اور کرانے کے بعد مجھ سے کہنے لگے اب تو جا. اب ہم بھی جائیں گے. میں نے کہا وہ بات تو نہیں ہوئی ابھی. کہہ رہے کون سی. میں نے کہا کائنات ہلانے والی. او پاگل ہونا چاہ رہا ہے, چل دیکھ لے گا ایک دن, جائے یہاں سے. میں نے کہا میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے. تو کہنے تجھے کرایہ کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا کیوں, کہاں جائے گا.
میں نے کہا کراچی. ابھی تو کراچی میں تو ہے تو. اب میں دیکھتا ہوں واقعی میں کراچی میں ہوں. اللہ وہیں پہ ہی پارک تھا ان کے میاں صاحب کے برابر میں گھر کا, اس میں پارک میں بیٹھا ہوں. اب میں کھڑا ہو گیا سب طرف دیکھ رہا ہوں. اب میں نے کہا بابا بھی نہیں. میں آیا تو پارک سے نکلا تو وہ وہاں پہ آ گیا جلال بابا کے پاس. ابھی وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. میں نے بولا ہاں. میں نے کہا عجیب لوگ تھے. میں نے کہا چپ ہو جا. پھر میں نے کہا ارے وہ تو ایسے ایسے تھے. میں نے تو اس کو شخص کو اس عرصے میں نہ نماز پڑھتے دیکھا نہ روزہ رکھتے دیکھا. وہ کہنا چپ ہو جا تو بھائی. میں نے کہا کیوں؟ کہ تجھے اس کی روزہ نماز سے کیا, تو جواب دے گا. تو نے پڑھی؟ میں وہاں پڑھنی نہیں تھی. وہ تو کہہ رہے تیری کون سی نماز قبول ہوگی بھائی, چپ بیٹھ جا. میں نے کہا وہ تو ایسے کہتے تھے میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا کہنے کے پھر میں نے کہا اب قضا کرنی پڑے گی, کیا کروں؟ کہنے کہ چل وہ بات ایک الگ ہے ان کی, تو اپنا کام کر جا کے. اور میں نے کہا میں نے تو تمہیں بھی نہیں دیکھا آج تک. وہ تو کہنے ہمارا قاضی ہے کیا؟ ہاں مجھے تو جہنم میں جانا ہے. اللہ تجھے جانا ہے, تجھے نماز پڑھنی جنت میں جا, تو چل جا یار. پاگل کہیں گے. اچھا بھائی. میں نے بولا میاں صاحب سے, میں نے کہا میاں وہ ایسے سے کہہ رہے تھے کہ لیکن بیٹا عشق کی آگ جہنم سے کم تھوڑی ہے. کیا تو جی بیان کی. سبحان اللہ. ہاں تو جا اپنا کام کر, تیرا کام یہ نہیں ہے, سبحان. تو اپنا کام کر بس. انہوں نے ذکر 3 دن کا ہی کرایا تھا, باقی دن ویسے آپ ان کے ساتھ تھے ارے بس. باقی دن تو انہوں نے ویسے ہی ہلاتے رہے بس. ہاں بس ان کی ڈیوٹی تھی خالی ہلانے کی. بس. کیسے تو ہلتے رہو. جب میں رک کے بیٹھ جاؤ ابھی کہتے ہل نہیں رہا. میرے تو ایک جوڑ کھول دیا تو ہلا ہلا کے. میں نے بولا ایک ایسے مزدور ایک اور ملے تو وہ ایک چیز کی اجازت چاہیے تھی آپ کو. ہاں. تو جب اب اس میں نا عمل میں ایک خاص بات ہوتی ہے. یہ آج میں ایک بات بتا دوں کہ ایک اجازت ہوتی ہے لسانی, ایک اجازت ہوتی ہے قلبی, اور ایک اجازت ہوتی ہے روحی, اور ایک اجازت ہوتی ہے مانوی. سبحان. یہ سارے الگ الگ اجازتیں ہوتی ہیں اور الگ الگ اذکار ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک اجازت دینی تھی مجھے. تو میں نے کہا میاں, کہنے کہ وہ اجازت تو ہم دے دیں گے لیکن اس وقت یہ جس کے پاس ہے وہ اجازت دے تو اچھا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا میاں صاحب اس وقت کس کے پاس ہے وہ اجازت؟ کہنے فلاں جگہ جاؤ, ایک پاگل ملے گا, ایسا ایسا ہوگا. کہنے کا اس کے ہاتھ میں ایک بوری ہوگی, کندھے پہ رکھی ہوئی ہوگی نے, اور آدھی اس نے بوری کے ساتھ بوری باندھی ہوئی ہوگی, اس کی نشانی یہ ہے بس, اور وہ کھینچے پھر رہا ہوگا اس کو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا وہ بوری باندھ کے کیا کھینچ رہا ہے؟ کہہ رہے یہ تو وہ خود بتائے گا. اب خیر کوئی بات نہیں. اب ہم وہاں پہنچے تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی. دیکھا, میں نے جا کے سلام کرا اس کو, مجھے دیکھا اس نے, ٹھیک ٹھیک بھائی سلام, چل 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 بیٹھ جا. اب مجھے بٹھا دیا اور خود بوری دے کے غائب. دوپہر کو میں گیا تھا, شام ہو گئی مجھے. ارے میں نے کہا یہ کہاں چلا گیا؟ دیکھو تو شام کو چلا آ رہا واپس. ارے میں نے کہا بابا کام ہے. ہاں 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 سب کو کام ہوتا ہے, سب کو کام ہوتا ہے. یہ کیا کہ سیدھا چلا گیا.
मैंने कहा इसके पीछे पीछे चलो। अब मैं पीछे पीछे चल दिया, आगे जाकर रुक गया। क्यों आ रहा है? मैं वहीं मिलूंगा। मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही है। अरे हाय, अच्छा। ये गंदा सा गुबार उनने कूचले पे से उठाया और नाली पे से उसने गंद पर इकट्ठा करा गुबार पे और कहने लगा ये ले तू इतने कहाँ बैठ के भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। अबे मैं बोला भाई ये क्या देगी मुझे? अब मैं दोनों हाथों में रखा हुआ मेरे। कह रहा जा 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 बैठ जाके खा, मैं आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं अपने हाथ में ले आके बैठ गया, मैंने एक तरफ रख दिया। वो हल्की सी खुशबू मुझे महसूस हुई, मैंने कागज उठाया तो उसमें हलवा रखा हुआ था सुभान। और कागज में बिल्कुल साफ सुथरा। मैंने कहा यार ये खाऊं नहीं खाऊं, पता नहीं क्या है ये। अब वो मैंने खाया नहीं, वैसे रखा हुआ। फिर वापस आया, खाया नहीं तूने? मैंने कहा बाबा खा लूं मैं इसको? वो तो मैं तुझे काय के लिए देके गया था, तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा वो मैंने तो इसलिए नहीं खाया था कि आप भी आ जाओ। सुभान बस ये भी बात थी और कोई बात नहीं थी। कोई शक नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर। सुभान अल्लाह। ओ हम गंद खाएंगे क्या? ये कह के आगे चला गया। अल्लाह अकबर। अच्छा। मैंने बोला भाई ये मुझे ही खाना पड़ेगा लगता है। मैंने इतना सा लिया, मुंह में रखा ऐसे ही, मैंने ताकि थूक दूंगा बोलो नहीं, तो वो हलवा ही था। सुभान। वो खाया मैंने, वो वाकई बड़ा मजेदार हलवा। मैंने कहा यार ये तो हलवा ही है वाकई। वो खाया पिया। अब जब वो वापस आया, अब तो मुझसे कह रहे खा लिया? मैंने कहा खा लिया। ओहो तुझे तो नहीं लेनी चाहिए, तू तो गंद भी खा गया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा तो मैंने अपनी मर्जी थोड़ी खाया था, तुमने दिया मैंने खा लिया, तो कुछ भी तो मैं खा लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो फर्मा बरदारी है ये। सुभान अल्लाह। मैंने बोला हाँ ठीक है। बैठ गया मेरे पास, बैठ के मुझसे कहने लगा कि ये तू बोरी खींच सकता है मेरी? अब उसने एक ऐसी बात कही, मैं क्या कहूं तुमसे वो बात। मैंने कहा हाँ हाँ, इसको खींचने में क्या है? बस इतना ही मैंने कहा था। भैया वो तो ऐसा हो गया जैसे लाल उसका मुंह हो गया। ओए ओए। कहने लगा किसी का बाप नहीं खींच सकता इसे। जलाल में आ गए। हाँ। अब उसने ऐसी बात कही कि जो लोगों में कहने की नहीं है। बस उसने ये, मैं इतनी बात कहूंगा खाली कि मैंने कहा बाबा तुम्हारी, बोला हाँ ड्यूटी यही लगाई है कि गन खींच के लेके जाऊं। मैंने कहा भाई बहरहाल अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वरना मैं तो सोच रहा था ये बोरी है तो मैं खींच लूंगा, कोई मसला थोड़ी है। कह रहा फिर बस अब तो जा। मैंने कहा वो जिस काम के लिए मैं आया था, फिर बात होगी। तो मैंने कहा फिर तुम मिलोगे भी? हाँ हाँ, यार तू आ जाएगा या मैं आ जाऊंगा? अभी नहीं, अभी मेरी ड्यूटी लगी हुई बहुत सख्त। अभी तुम बस। उन्होंने बोरी उठाई, निकल लिया। और फिर चला गया। मैं भी उठ के आ गया। अब जब मैं आया मेरे साहब से मैंने बोला, वो कहने लगे नहीं 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 जाओ, पीछे लगो। वो नहीं देगा ऐसे, तुम जाओ। एक हफ्ता उसके साथ रहो।
भाई फिरता रहा मैं भी साथ साथ. जाम हो जाता वहां पे. हाँ हाँ, और ये वो मीलों चलता. ओए, उसका बस मुंह उड़ गया, खत्म, बात हो गई. चलना है तो चलना है. बस. तो एक हफ्ता उसके साथ में रहा. तो पहले दिन ही मुझसे उसने कहा कि देख, एक बात कहूं, मैंने तुझे पहले दिन हलवा खिलाया, रोज नहीं खिलाऊंगा. मैंने कहा फिर अपने खाने का बंदोबस्त खुद करियो. आगे समझ बात. मैं नहीं करूंगा कुछ भी बंदोबस्त, वो तो जंगल था, हो गया था, यहाँ नहीं करूंगा. पहले वाले की बता रहा. हाँ, वो पहले वाला. मैंने कहा अच्छा. अरे तो मैंने कहा बाबा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ करूंगा. बोले अब्दुल्ला चागाजी में करियो, मैं लंगर तो बढ़ता है, तू भी ले लियो. मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो. अब मैंने कहा चलो रास्ता बता दिया तुमने, सही करते रहेंगे. मैं एक हफ्ता उसके साथ रहा, और अपने अगर कभी ईदगाह पे होते वहां से लंगर ले लेते, कभी अब्दुल्ला चागाजी पे होते वहां से लंगर ले लेते. अब वो तो उसके पीछे फिरना होता, कहीं भी मुंह उठा के चल दे, वहीं से लंगर ले लो बस. सही. फिर उसने एक हफ्ते के बाद एक दिन रात को बैठा उनके, मुझसे कहने लगा चलेंगे अब तू जा, और मैं तरफ से तुझे इजाजत. सुभान. अगर तू मेरे साथ 7 दिन नहीं फिरता, मैं तेरे बाप को भी नहीं देता. और अभी तो मैं और तरह तंग करता, लेकिन बुद्धि से पकड़ लेते हैं. अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, के लिए जब पकड़े जाओ तो मजबूर हो जाता है आदमी. सुभान अल्लाह, सुभान. हमारे जो वारिस है वो पकड़ लेते हैं. हाँ, जब मैं गया मेरे साथ कहने लगे हाँ हो गया. मैंने कहा हो गया. कह वो 10 साल नहीं देते किसी को इजाजत. सुभान. पीर की नजर थी. सुभान. मैंने कहा 12 मियाँ दिए तो दिए, अल्लाह खैर करे, कहीं बोरी ना खिंचवा ले. कह रहे नहीं, उसका अपना काम है. तो जो ये मजदूर होते हैं ना, ये अपनी ड्यूटी पर होते हैं, और अगर ये ऐसी मलामत की हालत नहीं बना के रखें तो तुम इनको जिंदा नहीं रहने दो, जीने नहीं दो. और जैसे तसरुफ इनके पास होते हैं. वो क्या रिस्क तकसीम कर, वो जो बोरी खेल के जा. नहीं, वो कुछ और ही मामला था थोड़ा सा. 7 दिन में कुछ मामलात उनके देखे होंगे जैसे उस बुजुर्गों के देखे आपने इनके. नहीं, उसका तो बस मैंने वो बोरी खींचते रहता, और बस कोई वो यही करता था. हाँ, बस बोरी खींचता रहता था बस. या कभी कभी वो अगर बोरी खींचते खींचते पानी पहुंच गया ना, मैं खड़ा हो जाता था पानी के पास जाके, और कुछ पता नहीं क्या बोलता रहता था, और फिर वो गालियां फटकार लगाता था. फिर गालियां सुनने वाली होती थी उसकी, बकरा होता था वो. और कभी पानी में हाथ डाले, वाह वाह वाह, तो चल क्या बात है, क्या कुदरत है, ये है वो है. अबे तुम्हारी ये तुम्हारी वो. मैंने बोला यार ये क्या है पता नहीं. एक बात मैंने उसको देखी, वो भी मैं इसके पीछे गया. तो एक दिन गया तो बारिश पानी पे खड़ा हुआ, वो बस वहाँ खड़ा होकर कभी गालियाँ दे, कभी खुश हो जाए, कभी तारीफें करने लगे. क्या करता रहा कुछ नहीं पता. दूसरे दिन क्या हुआ कि वो बोरी मेरे हाथ में, उसका किनारा कोना बोरी का दिया, पकड़ जरा इसको. पकड़ लिया ना, हाँ ठीक, पकड़ जरा. मैंने बोला पकड़ लिया. मैंने बोला क्या हुआ इसको. ऐसे दौड़ लगाई उन्होंने पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर भागा चला जा रहा. पता नहीं कहाँ तक गया. थोड़ी सी देर तक मैंने देखा उसको आंखों से अपनी, फिर गायब. और वो फिर मुझे नजर नहीं आया, भागा हुआ. और फिर देखो तो भागता चला आ रहा, और उसका पैर नहीं भीगे हुए थे पानी में, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं भीगा हुआ उसका. कहना लात थैली दे. मैंने कहा ले बाबा.
اب میں نے کہا خیریت تو تھی، ارے کر لگے بڑے بدماش، کبھی کبھی بدماشی نکالنی پڑتی ہے ان کی۔ سبحان اللہ. بولتے مجھے کیا سمجھتے باکسر ہوں میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہوگا تو باکسر، کہہ رہا ایک میں صحیح کر دیا مکے میں، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں کس کو صحیح کر کے آیا تھا، دوائی لگا دی کسی کی. میں نے کہا بھائی تو صحیح ہے. تو ایسے بھی لوگ ملے. لیکن میاں صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اس کی اجازت اسی کے پاس. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں کتنی مرتبہ گیا نا، چل اس سے ملاقات ہوئی، میری ملاقات نہیں ہوئی پھر اس سے. میں نے کہا کہاں چلا گیا یہ؟ اب میں 2-4 لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ کہنے کہ نہیں وہ تو یہ 2-3 دن میں نظر آیا تھا، اس کے بعد تو پتہ نہیں کہاں ہے وہ، ہمیں تو نہیں دیکھا اس کو. ارے میں نے کہا میرے ساتھ تو 1 ہفتے تو وہ پھرتا رہا، یہ کہہ رہا 2 دن نظر آیا. اللہ. پھر میں واپس آ گیا. میاں آج بھی ایسے لوگ موجود تو ہوں گے. بالکل ہیں، موجود ہر دور میں رہتے ہیں، اور ہر شہر میں ان لوگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں شہروں پر جی میاں. تو شہر قائم نہیں رہیں. اللہ. یعنی اصل سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے جو عمل ہے نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو قائم رہ سکیں. اوہ اللہ. وہ تو کہتے تھے میں روز کے روز کھینچ کے پانی ڈال کے آتا ہوں. سبحان اللہ. فلٹریشن کرتے ہیں. یہ راستہ اس بوری ہے نا. میں نے بولا صحیح ہے بھائی. واہ واہ. تو بات یہ ہے کہ ان سے خود مت اڑو، یہ کسی پہ مہربان ہو جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن خود اگر کوئی تم نے سوال کیا، کوئی الجھے، تو پتہ نہیں کہ دماغ کہاں ہو اس وقت کس کے اور یہ کیا کر جائیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو. وہ ہمارے چچا کہتے تھے بابا جلال شاہ، ان پہ غلبہ تھا، پورے جزو کا جو غلبہ ہوا نا، تو وہ اب انڈیا میں تھے اپنے گاؤں میں، علاقے میں، تو وہ سب جانتے تھے لوگ ان کو. ارے بولے بابا مجذوب ہو گیا، جذب میں آ گئے بابا، اور بہت بال اور داڑھی بڑھ گئی ہے، لہٰذا ان کے بال بنا دوں. تو وہ بال مڈا کے رکھتے تھے ویسے اپنے، تو نائی نے پکڑ کے بال مونڈ دیے بٹھا کے. اب یہ بیٹھے اپنا آرام سے اسے بال منڈوا لیے انہوں نے. اب چونکہ بالوں میں جوئیں پڑ گئی، یہ ہو گیا بہت. اب انہوں نے اپنے کپڑے سے کہا ہائے ہائے ہائے، کہنے جس نے تمہارا گھر اجاڑا اللہ اس کو اجاڑے. اللہ. بس ہو گیا نائی کا. لینے کے دینے پڑ گئے، ساری جائیداد یہ زمین سب ختم ہو گئی. اوف. فقیر ہو گیا، وہ روڈ پہ آ گیا. اس سے کوئی شیپ نہیں بنوائے، کوئی حجامت نہیں کروائے، اپنی اس حالت میں آ گیا وہ. اب وہ ایک دن میاں صاحب جگہ آئے ادھر اس کے علاقے میں، وہ پہنچ گیا میاں صاحب کے پاس. میاں ایسے سے ہو گیا. میاں فرمانے لگے، کہنے لگے بھائی تو نے ایسا کرا کیوں اس کے ساتھ؟ ارے کہنے میاں میں نے تو عقیدت میں کیا تھا، محبت میں کیا. کہنے لگے اب ایک کام کر، اس کے ساتھ اب ایک ہی حل ہو سکتا ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے اس کو پکڑ کے نا کھردرے اسکول سے مونڈ دے اس کو. کہ میں سمجھے نہیں کیا. کھردرے اس طرح سے سر منہ. ہاں سر مونڈ دے سر. ہاں. اس نے کہا اچھا، اس کو تو حل ملا تھا ایک. انہوں نے پکڑ لیا، کہنے آؤ بابا تمہاری حجامت کروں. ارے نہیں نہیں ہم نہیں کراتے. نہیں نہیں بولے نہیں، چلو پکڑو کے لے آیا وہ، اور بٹھا کے انہوں نے کھردرے کپڑے سے اس طرح سے جب موڑا تو کھال چھل گئی، خون نکلنے لگا. اب جب خون کپڑوں پہ گرا، ہوئے ہوئے کہنے لگے واہ واہ کیا لال و لال کیا ہے ہمیں، اللہ اس کو بھی لال و لال کرے. نہیں نے بولا میری جان چھوٹی، اب جاؤ کہیں بھی تم. لال و لال ہو گیا. وہ پھر دوبارہ اپنی اس حالت پہ آ گیا. سبحان. کہتے مزدوروں سے دور رہو کہ بھائی یہ نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے. آئی نا سمجھ بات. تو وہ کبھی کبھی ان کو بڑے قصے ہوتے تھے، اور وہ واقعی عجیب آدمی تھے. بابا جلال شاہ. ہاں
मुझसे कहने लगे कुत्ता लाओ, मैं भी लिया कुत्ता। सामने एक मौलवी साहब रहते थे, तो वो अक्सर निकल के हो जाते थे। वो आलिम थे, कोई अच्छे पढ़े लिखे नफीस आदमी थे, निकलते थे जो शेरवानी वेरवानी में। वो कहने लगे मुझे, मैं गोद में कुत्ता लिए बैठा हुआ था, है कहने लगे ये क्या कर रहे हो तुम? तो मालूम है कुत्ता कितना नजीस होता है? तो ये उनसे कहने लगे बाबा कुत्ते को क्या हो गया? कहने लगे अरे ना नमाज होगी ना कुछ होगा, और नेकी के फरिश्ते नहीं आते, अच्छे फरिश्ते नहीं आएंगे। ओहो, कहने लगा कुत्ते के आगे फरिश्ते नहीं आते ना? कहने लगा हाँ फरिश्ते नहीं आते। कहने लगा अल्लाह तेरा करम है बहुत। कहने लगा क्यों? कहने जब नेकी के नहीं आएंगे तो बुराई के भी नहीं आएंगे। तेरे फरिश्तों से जान छूटी। वो कहने लगा लाल मिला को कोई काम कर रहा, वो मौलवी साहब ये भी काम पूरा हुआ। सुभान अल्लाह। कहने लगा लो ये भी काम पूरा हुआ। कहने लगे हजरत, कहने लगे हाँ। कहने लगे एक बात बताओ, काबे की छत पे नमाज हो जाती है? तो कहने लगे लाल मिला उनको धैर्य आदमी है। कहने लगे अच्छा धैर्य पढ़ते हैं वहां पे? कहने लगे इब्लीस पढ़ता है। कहने लगे ये सुन्नत भी पूरी हुई है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे हमने भी पढ़ ली थी एकदम। मौलवी साहब से पूछ रहे थे क्या होता है। मौलवी साहब जो थे मुझसे कहने लगे, नहीं वो उस वक्त तो चले गए, बाद में मुझसे कहने लगे कि ये पागल आदमी कौन है? मैंने कहा ये कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पत्थर वत्थर में मार देते हैं वो उसको। कहने लगे मैंने कहा और जिससे मैंने कहा दुश्मनी हो जाए उसको तो घर पे ही पत्थर मारते हैं। वो कहने लगे पागल आदमी, फिर वो दूर से निकलते थे। मुझसे कहने लगे वो तूने मौलवी को डरा दिया क्या कोई? मैंने कहा क्यों? कह रहा पत्थर मार देगा। अल्लाह जान लिया उन्होंने। हाँ, मैंने कहा ये मौलवी साहब फिराते फिर ये कुत्ते को कुछ बोलते। कहने लगे हाँ यार ये इसको तो नहीं बोलना चाहिए बेचारे को, ये जवाब थोड़ी दे सकता है कोई। हमें ही देना पड़ता है फिर। मैंने कहा क्यों? कहले हम वकील जो है इस केस में। अल्लाह। मैंने कहा भाई तुम्हारी बात अजीब। एकदम मुझसे कहने लगे अबे, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? कुत्ते पालते हो, इससे तो फरिश्ते नहीं आते नेकी के। अल्लाह अकबर। ना तुम रोजे के, ना नमाज के, ना किसी बात के, तुम मुसलमान कैसे हो? सिर्फ क्या कुत्ते पालने के लिए तुम्हें भेजा था यहाँ पे? मैंने बोला तुमने ही तो मंगाया था। अरे तो हमने मंगाया होगा, अब हमें तो याद नहीं है कब मंगाया था। फेंक क्या उसको? मैंने मैदान में जाके छोड़ दिया। मैं तो खुद जान छूटी उससे। अब मैं छोड़कर आ गया। 2 घंटे के बाद निकल के आए। अबे कहने लगे वो कुत्ता कहाँ गया? अरे मैंने कहा तुमने तो कहा था फेंक गया। अरे मैंने कब बोला? ढूंढ के ला उसको। अब मैंने कुत्ता कहाँ मिलेगा? कहने लगे ढूंढ के ला, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। फिर मैं कुत्ता ले आया। कह रहे बताओ कम वक्त भूखा होगा ये। तो मैंने कहा मेरे पास कौन से दूध पिलाने के पैसे हैं इसके लिए? नहीं कहने कोई बात नहीं, लाओ प्याला लाओ इसका। प्याला लिया, अपनी जेब में से बोतल निकाली, कोली डाली उसमें, कहले पिलाओ इसको। अरे मैंने कहा ये शराब नहीं पीता। अरे पिलाओ उसको। क्यों नहीं पिएगा? कम वक्त हम पी रहे हैं, नहीं पिएगा? हम भी तो जिन्हें गुजारा कर रहे हैं। बस कुत्ते ने पी ली। मैंने कहा इन्होंने तो पी ली। कहने लगा हाँ तुमसे अकलमंद है ये, पी लेता है। ऐसी बात है उनकी, कभी वो कुछ बोलते थे कभी कुछ बोलते थे। एक दिन मैंने उनसे बोला 2 दिन के बाद, मैंने कहा मियाँ? कहने लगे हाँ। मैंने कहा वो इसको भूखा है। अरे तो कहने से दूध लाओ, कोई शराब कुत्ते पीते हैं? तो वो हालत उनकी जज्ब की थी होती।
اور جب وہ جذب کی حالت ہوتی اور جب وہ اس سے باہر ہوتے کیا کمال باتیں کرتے تھے وہ. ایسا لگتا تھا جیسے ساری ہدایت انہیں کے پاس ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ حالت میں آتے تھے تو پھر وہ کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا. ایک میاں صاحب کے مرید تھے, وہ ان کے پاس آئے تو وہ بیچارے بڑے نمازی پرہیزگار تہجد گزار آدمی تھے. وہ تھے بڑے مومن قسم کے آدمی. وہ آئے اور تو ان سے پوچھنے لگے, ارے مولوی صاحب, بولتے مولوی صاحب تھے, ارے مولوی صاحب کیسے آئے؟ کہنے بابا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرانے آیا تھا. کہنے لگے وہاں جا رہے ہو, ہم سے دعا کرانے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں. تو تم ہمارے لیے دعا کرنا. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. تو انہوں نے کہا جب تم ہمارے لیے دعا کرو گے تو ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب جب وہ عمرے سے واپس آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے یہ بابا جلال جو تھے یہ کہیں گئے تھے کیا؟ میں نے کہا نہیں کہیں نہیں گئے, یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا پیسے کون سے ہوتے ہیں؟ لیکن نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میرے آگے آگے یہ حرم میں بھی تھے اور مدینے میں بھی. اب میں نے کہا ہو سکتا ہے دھوکہ ہو. کہنے لگے نہیں دھوکہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ حتیم ہوتا ہے نا جی بولے جب ہم وہاں پہنچے تو مجھ سے کہنے لگے تم نے ہمارے لیے دعا کری نہیں کری؟ ہم تمہارے لیے یہاں کر رہے ہیں دعا. کہنے لگے جب یہ بات ہوئی تو پھر میں سمجھ گیا بابا جلال کوئی نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا. اب میں نے بولا, میں نے کہا میاں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ کھجور و پانی لائیں. وہ کھجوریں تھوڑی سی اور آب زمزم لے کر آئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں تم بھی لائے ہو کچھ؟ میں نے ایسے ہی بولا ارے کہنے وہ تو عمرے پہ کیا تھا, وہ تو لایا ہوگا کھجور اور پانی ہمارے لیے, لیکن انہوں نے دعا بھی کری تھی. سبحان ہم بھی اس کے لیے لائے تھے کھجور اور پانی. یہ لو اس کو اللہ. سبحان ایسے آدمی تھے. ایسا کسی کا جیسے کہ کوئی ایسا درویش ٹائپ کا لگتا ہے, ہاتھ پیر گندا ہے, بال بکھرے ہوئے, عجیب سی حالت ہے, سالوں سے مہینوں سے نہیں نہایا, تو کیا ایسے لوگ مطلب کہ لوگوں سے اگر سوال کر رہے ہیں کچھ مانگے پیسے, تو ان کو مذہب تو نہیں کہا جائے گا یا پھر دیکھو سوال کرتے ہیں لوگوں سے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن سب سے سوال نہیں کریں گے. خاص صحیح. سوال ہی نہیں ہوتا. کسی کو جتا ہی کرنا ہوتا ہے تو سوال بھی ہوتا ہے. اس سے سوال کرتے ہیں. وہ لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں لیکن لینے کا کوئی نیکی اس کی ہو اور اس پر اس کو اجر دیا ہو جائے. سبحان اللہ. آگے سمجھو بات. ہیلا کرتے ہیں بینک کے پاس کوئی مرید ہونے بھی آئے تھے جلال بابا. ہاں وہ بڑے میں آئے تھے, ایک نابی تھا, وہ بھی بڑے گالیاں بکتے ہوئے گئے تھے ان کو. اللہ. وہ تو ایسی تھے وہ کس مقام پر تھے, مقام کیا تھا؟ نہیں مقام تو کسی نے کچھ نہیں بتایا اپنا, لیکن سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. اب مقام ہم کسی کو اپنی طرف سے کہہ دیں کہ وہ فلاں آدمی یہ تھا فلاں یہ تھا, میں نہیں سمجھتا, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. اور
ऐसी ड्यूटियां ऐसे ही लोग निभाते हैं। सुभान आदमी दुनिया में उलझ के कुछ नहीं कर सकता है ना। सिर्फ अल्लाह ताला जिसको कुतुब इरशाद बनाता है, मकाम इरशाद देता है जिसको, उसको खल्क में बिठाता है ना समझ। लेकिन ये लोग इतनी आजमाइश में नहीं होते जितनी आजमाइश में वो होता है बेचारा। ये एक तरफ होते हैं, वो एक तरफ नहीं होता। उसको ऐसा तवाजुन रखना पड़ता है, उसी को वारिसुल अंबिया कहते हैं सुभान कि उसका एक हिस्सा कल्ब का आलम खल्क के साथ होता है और एक आलम हक खालिक अमर के साथ होता है। एक तरफ वो खालिक के साथ होता है, एक तरफ मखलूक के साथ होता है। तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम शरीयत की क़यूद और शरायत उस पर लागू होती है। वो सबको निभाता हुआ है, इसलिए अपना एक मकाम मुनफरिद रखता है, इसलिए उसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। आई ना समझ में बात। जैसा ये पहले बुजुर्गों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं कि फला अब्दाल के मकाम पर फला कुतुब, आज के दौर में बिल्कुल है। देखें अब भी मफकूद तो नहीं हुए ना, मगर कैसे पता चलेगा फला इस मकाम पर फला उस मकाम नहीं तो उनको तुम्हें पता चलाने से फायदा क्या होगा। सुभान एक बात तो ये है, और फिर तुम्हें अगर पता चल भी जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा कुछ नहीं निकलता। कब निकलता है नतीजा? जब हम अपनी रूह की तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसको साफ करते हैं। यह आईना है खल्क का और आईना है खालिक का। इसमें दीदार इलाही भी है और इसमें खल्क की हकीकत भी है ना समझ बात। जब रूह बेदार होती है ना तो खल्क की हकीकत खुलती है। क्यों लोग कश्फुल अरवा के लिए रहते हैं, कश्फ कबूर के लिए सरगर्दा होते हैं, कश्फ कबूर के लिए, कश्फ अरवा के लिए, कश्फ कलूब के लिए, कश्फ रूहानियत के लिए क्यों इसमें लगे रहते हैं? इसलिए लगे रहते हैं ताकि वो जान सकें, फैज में आसानी हो। अच्छा, बुजुर्गों की जो अरवाएं हैं, जब हम उनका कश्फ हासिल कर लेते हैं और हमें किसी भी बुजुर्ग की रूह से कश्फ हो जाता है, तो फिर हम इन गैबी लोगों को पहचानने की ताकत रखते हैं। उसके बगैर हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो उसकी शनाख्त देते हैं हमें। उनके वसीले से हमें शनाख्त मिलती है। इसीलिए क्यों अरवाह से इस्तेमदाद की जाती है? लोग बुजुर्गों के मज़ारों पे जाते हैं ना, कोई दादा दरबार में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बैठ के, और वो विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं। कब्रिस्तानों में जाते हैं, विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं, तो अरवाह से इस्तेमदाद होती है। अहादीस है ना कि जहाँ 40 कब्रें मुसलमानों के कब्रिस्तान में होती हैं, वहाँ एक मोमिन की कब्र होती है। और मोमिन में अल्लाह का नूर होता है। उसकी रूह से इस्तेमदाद करना आई ना समझ में बात। वो मज़र इलाही होता है। तो इसी तरीके से औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो दुनिया से जा चुके होते हैं और जो दुनिया में होते हैं, उनके कांटेक्ट खत्म नहीं होते। जब हम उनसे इस्तेमदाद करते हैं, उनकी रूह से ताल्लुक पैदा करते हैं, तो उस रूहानियत के जरिए, उस नूर के जरिए हम उनको देखने लगते हैं वो कहाँ हैं। आई समझ में बात। वो उनकी जो रूहानियत है फिर हम पे जाहिर होती है, मुनकशिफ होती है कि ये फला मकाम का है, ये फला मकाम का है, ये फला मकाम का है। उसके बगैर हम नहीं कर सकते। मुराकबा भी अपने अंदर झांकना जो है वो भी कश्फुल अरवाह ही है, अपना अपनी रूह की मार्फत लेने के लिए। हम अपनी रूह की मार्फत भी ले सकते हैं
اور ہم کسی بزرگ کی روح کی معرفت بھی لے سکتے ہیں، اپنی روح سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اپنی روح سے بھی مدد لے سکتے ہیں، بالکل روح سے مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ روح امر ربی ہے. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ بات؟ یہ تصور کی قوت رکھتی ہے، یہ روشنی ہے، یہ روشنی سے زیادہ رفتار رکھتی ہے اپنی. تصور جو تمہارا ہے یہ اس کا ایک وہ ہے، حصہ ہے. اب تم نے اگر لندن امریکہ دیکھا ہے، کسی نے امریکہ کہا، تمہارے سامنے امریکہ کا وہ شہر ایک دم آ جاتا ہے تمہاری نظروں میں، اور تم اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھ لیتے ہو اس میں کہ میں یہاں چل رہا تھا، یہاں بیٹھا تھا. تو ایک لمحہ لگتا ہے نا وہاں پہنچنے میں تمہیں. یہی وہ قوت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو قبر سے زیادہ اگر اپنے اندر جھانک کے مراقبے ہوتی وہ زیادہ قوت تیز ہے. دونوں حالتیں اپنے اندر جب تک جھانکو گے، جب تک تمہیں اپنی روح کا عرفان نہیں ہو جائے گا، کسی کی روح کا عرفان ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی تصور شیخ میں جھانکنا چاہتا ہے تو اپنی روح تو نہیں دیکھے گا، وہ تم اپنے شیخ کی روح سے مدد لے گا. ہاں، تو اس کے نور سے اس کی روح بیدار ہوتی ہے. صحیح، شیخ کے نور سے. ہاں، آئی سمجھ بات؟ جیسے کہ ہم پانی سے فرش کا گند دھوتے ہیں، تھوک سے نہیں دھوتے. نہیں دھوتے. صحیح. تو پانی تو بیرونی چیز ہے نا. تو اسی طریقے سے جب ہم تصور شیخ کرتے ہیں تو تصور شیخ میں ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں ان کے نور میرے نور میں منتقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے. تو ہم اس نور سے اس نور کو دل کو صاف کرتے ہیں اپنی، تاکہ ہمارا مجلہ ہو جائے اور وہ ہم میں روشن ہو جائے. سبحان اللہ. دو فائدے ہوں گے، اپنی روح اور شیخ کی روح دونوں. جی، میں یہ کہتا تھا مزار شریف میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا زیادہ اچھا ہے یا وظائف پڑھنا؟ مراقبہ کرنا زیادہ بہتر ہے. دیکھو، مزارات اولیاء پر. ہاں، کیوں کہ وظائف میں تمہیں یکسوئی نہیں ہوتی، مراقبے میں تمہاری توجہ بنتی ہے، اور اصل بات وہاں توجہ کی ہے. سبحان اللہ. وہاں تھوڑا سا ذکر کرو اور متوجہ ہو جاؤ. صحیح. تو توجہ سے وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب ہم توجہ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز پر، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے نماز میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ توجہ کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، تاکہ اس سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ توجہ ہے، متوجہ ہونا ہے. اور ایک بات ہے، اللہ نے جتنا ذکر کے لیے کہا ہے اس کے ساتھ فکر کے لیے بھی کہا ہے کہ اور غور کرو، فکر کرو. یہ مراقبہ گھر میں اور مزار شریف میں کرنے میں کتنا فرق؟ کچھ فرق نہیں ہوتا. دیکھو، کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو، قرب اور بعید، ظاہری سماعت تو ظاہری بصارت کا ہے، اور قلب سے کچھ قرب اور بعید نہیں ہوتا. مسافت کوئی اہمیت نہیں رہتی. مسافت اہمیت نہیں ہے. تم جہاں بیٹھو. اب آصف بن برقیہ کیا تخت لینے گئے تھے؟ تخت لینے تو نہیں گئے تھے آپ، توجہ کی اور تخت حاضر ہو گیا تھا. تو جب تمہاری توجہ کامل ہو جاتی ہے اور تمہاری روح کی استاد بڑھ جاتی ہے، وہ نورانی ہو جاتی ہے، اور تمہارا قلب نورانی ہو جاتا ہے اور اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے، تو تمہارے لیے پھر اس روح کا رابطہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کیونکہ روح کے لیے قرب اور بعید نہیں ہے. جیسے تصور تمہارا کہ اس میں کوئی قرب اور بعید نہیں ہے، اور لمحے میں پہنچ جاتے لمحے پہنچ جاتے ہو. تو یہی حال ہے. دیکھو، جب مومن
कामिल हो जाता है। तो आदिश में है कि उसका हाथ, उसके पाँव, उसकी आंख, उसकी जुबान, अल्लाह फरमाता मैं हो जाता हूँ, है ना ये बात। जब अल्लाह उसकी हो जाता है तो उसके मरने के बाद, उसका जाहिरी जिस्म छोड़ने के बाद भी उसकी वही हालत रहती है, क्योंकि ज़हूर जो हुआ है तजल्ली का वो खत्म नहीं होगी अब कयामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब उसके अंदर वो तजल्ली मौजूद है तो उसके लिए फिर कुर्ब और बैत कुछ हैसियत नहीं रखता। जब तुम यहाँ बैठ के पुकारो बगदाद के लिए, तो बगदाद को ऐसे ही जैसे हम आमने और सामने बैठ के पुकार रहे हैं। आई ना समझ में बात? हमारी बात उन तक पहुंचना हमारा वहम है कि नहीं पहुंची। सुभान अल्लाह। अब फैज उसका यकीन के मुताबिक होता है कि पहुंचती जितना है, यकीन है तुम्हारा उतना फैज उतनी जल्दी फैज हो जाएगा और जवाब आ जाएगा। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार की लाशों से बातें कर रहे हैं और साहबा क्या कह रहे हैं सुभान कि या रसूल अल्लाह सुलाई कैसे ये तो मर गए। मर गए। आपने क्या फरमाया? तुमसे ज्यादा सुनते हैं। काफिर सुनता है। काफिर सुनता है वो जिसमें अल्लाह के ज़हूर की तजल्ली हो गई हो, वो नहीं सुनेगा, वो सुनता है, बिल्कुल सुनता है। तमाम औलिया अल्लाह जहां भी हैं वो हमारे लिए, उनके लिए वो कुर्ब बैत नहीं है। कुर्ब बैत का मसला हमारे लिए, और अगर हमारा यकीन कामिल हो जाए इस बात पर तो फिर कुर्ब बैत भी नहीं है। आई ना समझो बात? अच्छा, अब तुम चूंकि जबान से पुकारते हो, एक छोटी सी बात है, तो जबान की पुकार लक है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, महदूद है वो, महदूद है। तुम जब जन्नत में, तुम मस्जिद में भी जाके पुकारते हो तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है क्या? फौरन नहीं होती। लेकिन अगर तुम दिल से पुकारो तो उसी वक्त हो जाती है। वो भी तुम्हारे दिल की पुकार सुनता है, जबान की नहीं। बेशक। तो जब तुम दिल से किसी वली को पुकारते हो तो वो रास्ता उसी वक्त हो जाता है वैसे ही, और वो मसला वैसे ही हल हो जाता है, वो तदबीर वैसी हो जाती है पूरी। आगे सुन बात जी मियां। और हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो हमारी दुआ को कबूल कराए। सुभान अल्लाह, वाह, ये उनकी इनायत। चाहे हम जिक्र करें, चाहे हम फिक्र करें, क्योंकि नुक्स है उसमें सब में। तो जब हम इनकी इस्तेमदाद लेते हैं और इनका वसीला और वास्ता करते हैं बीच में, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मकबूल लोग हैं, इनमें तजल्ली है, तो वो हमारा काम बड़ी आसानी से जल्दी हल हो जाता है। कि जैसे कि एक चुंटी यहाँ से निकले काबे के लिए और एक कबूतर के ऊपर सवार हो जाए, पहुंचेगी कबूतर वाली जल्दी, तो वो कबूतर वाली जल्दी पहुंचेगी। आई ना समझ? तो वो एक वास्ते से जा रही है ना, इसलिए इनकी अरवाह से इस्तेमदाद ले सकते हैं। और ये बात नहीं है हम वो काम नहीं कर रहे जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कलमात, जब आप हजरत अली करम अल्लाह वजह की वालदा हजरत फातिमा को दफना रहे हैं, तो किस तरह दुआ मांग रहे हैं? बेशक बेशक। आपको किस बात की जरूरत थी क्या वसीले की? नहीं, बिल्कुल। आपने अंबिया को याद फरमाया, आपने अंबिया को याद फरमाया उसके। तो हम वो काम नहीं कर रहे जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वाह, हुजूर की सीरत से कर रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं सुन्नत से साबित है, सुभान अल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। सुभान अल्लाह। अब हमारी राह खुल गई कि हम अंबिया से भी मांग सकते हैं, हम औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हैं। और खूबी की बात यह है कि कुरान एक वाकया बयान कर रहा है औलिया अल्लाह का, सूरह कहफ में, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में निकले वो कोई नबी नहीं थे, उनके साथ एक कुत्ता हो लिया। उस कुत्ते का उसकी वजह से जिक्र कुरान में किया गया। जन्नत में
اور جنت میں بھی جائے گا. اسی طریقے سے حضرت بی بی مریم، آپ ولیہ تھیں، ٹھیک ہے نا. حضرت ذکریہ کب سے دعا کر رہے تھے اللہ اکبر. اور آپ نے آپ کے حجرے کھڑے ہو کے دعا کری اور قبول ہو گئے. قبول ہو. اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ولی کا مقام کچھ زیادہ ہے نبی سے، نہیں، یہ نبی کی سنت ہو گئی سنت ہو گئی پیچھے والوں کے لیے. پیچھے والوں کے لیے. کہ ولی کے حجرے میں اس کے روز میں کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہو. تو بات یہ ہے کہ استنداز دینا ارواح سے، اولیاء سے، مزارات پہ، مزارات سے، ظاہری ولیوں سے استنداز کرنا، مدد دینا کچھ گناہ کی بات نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ اور مومن مددگار ہیں. بے شک. مددگار ہیں ایک دوسرے کے. تو جھگڑا ختم ہو گیا تو استمداد کی تو اجازت ہے، اور خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. نماز جنازہ میں ہم بچے کی دعا میں یہی تو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے شافع بنا، شافع بنا، ذخیرہ بنا، شافع بنا. تو بات یہی ہے، کوئی استمداد کسی کو بری نہیں ہے. اور اولیاء اللہ کی توسل سے، ذریعے سے جلدی حل ہوتی ہے. اور اگر ہم اسی جو تصور شیخ کرتے ہیں وہ صرف کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے کم ذکر سے بھی ہمارا کام حل ہو جائے، اور جلدی حل ہو جائے. جلدی حل ہو جائے. تاکہ جیسے کہ بیٹری کو چارج کرتے ہو، موبائل کی بیٹری کو آپ بجلی سے چارج کرتے ہو نا، اور فوراً ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے چارجر لگا کر. اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان سے استمداد کرتے ہیں، ان کا تصور کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں. ان کے نور سے ہمارے قلب کو صفائی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہے، استمداد ملنے کا سب سے آسان مطلب کہ طریقہ وہ فاتحہ ان کو بہترین ہے. بھائی دیکھو، کسی کو تحفہ بھیجو گے